میں صرف ایک بات کرنے کے لیے حاضر ہوا پاکستان کے حوالے سے، ریاست پاکستان کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، کیونکہ آج 27ویں شب ہے اور لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، 50 اقوال ہیں، جن میں سب سے زیادہ قوی قول اس پہ بعض صحابہ کرام نے قسم کھا کر فرمایا کہ 27ویں شب کو ہوتی۔ اسی رات میں ہمارا ملک معرض وجود میں آیا۔ 1947 میں 14 اور 15 اگست کی جو رات تھی وہ رمضان کی رات تھی، آخری عشرہ تھا اور شب جمعہ تھی اور 27ویں تھی۔ تو کتنی بڑی ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے، نیک فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسی رات میں ہمیں عطا فرمایا جو فضیلتوں سے بھری ہوئی رات تھی۔ اور ہماری کمزوری دیکھیں، لا علمی دیکھیں کہ ہم نے 14 اگست کو تو پکڑ لیا، لیکن جو اصل رات تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو آج منانا چاہیے اس کو۔ وہ 14 اگست کبھی کسی مہینے میں آ رہی ہے، کبھی کسی مہینے میں آ رہی ہے، لیکن 27ویں شب رمضان وہ تو رمضان ہی میں آئے گی نا۔ تو اس لیے اس رات میں کچھ ہمیں عہد کرنے چاہیے، ایسے عہد کرنے چاہیے جس عہد شکنی کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں، جس سے ہم ایک تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کو امتوں کا، تہذیبوں کا، ریاستوں کا، خلافتوں کا عالم نزع کہا جاتا ہے۔ جب قومیں خراب ہوتی ہیں اور نافرمان ہوتی ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ان کے اندر ہو جاتی ہیں جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب عالم نزع شروع ہونے والا ہے، ریاست اب ختم ہونے والی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ہمارے ادارے، ریاستی ادارے، ہمارے آئینی ادارے، عدلیہ، ہمارا میڈیا، ہمارا کاروبار، ہماری معیشت، ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری معاشرت، ہمارے نوجوان، ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، وہ کس خلفشار سے، ذہنی خلفشار سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بہت جاگنے کی چیز ہے، اور ایسی راتوں میں ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جب لوگ بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بے بس کر دیتے ہیں کہ پھر کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، کوئی بھی کام اچھا شروع کرے اس کے نتائج اچھے نہیں ملتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں ہم کچھ سب مل کے کچھ عہد کر لیں، کچھ وعدہ کر لیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیں، 3 چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ انسانی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ سے وہ کہیں بھی کوئی پہاڑوں میں انسان بستے ہوں، کسی مہذب اور ترقی یافتہ علاقوں میں انسان بستے ہوں، یا غریب علاقوں میں، ایسے علاقوں میں کہیں بستے ہوں، تو کچھ اس کے انسانی آداب ہیں، کچھ فطرت کے اصول ہیں، تو ان پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد اسلامی روایات ہیں، اسلامی احکام ہیں، اسلامی فرائض ہیں، اسلامی عقائد ہیں، وہ جس پہ سب مشترک ہے، جو سب کے لیے مشترک ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، جنت جہنم پہ ایمان لانا، قبر حشر پر ایمان لانا، تو یہ وہ مشترکہ ایمانیات ہیں جو سب کے لیے۔ اس میں اب کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، کسی بھی مکتب فکر سے، تو ان سب میں سب لوگ مشترک ہیں۔ تو کیا اس میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آپ کا کوئی بھی مکتب فکر، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، کہ اور جتنے بھی 5-6 ہمارے یہاں مکاتب فکر چل رہے ہیں، لیکن اس پر تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ قرآن پہ اکٹھا ہونا چاہیے، بیت اللہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، رسول پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ ایک فرانسیسی بہت بڑا مفکر ہے، اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر فتح کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو چھیڑو، قرآن کو، بیت اللہ کو، رسول کو۔ کیسا بھی مسلمان ہو، شرابی، کبابی، زانی، بدکار، بدماش، کوئی بھی ہو، وہ رسول پہ، قرآن پہ اور بیت اللہ پہ وہ اکٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا ہونے کے لیے اتنی زبردست چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم کیوں، کس طریقے سے ہم خلفشار کا شکار۔ ایک انسانیت ہوگی، اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اسلامیت بھی اکٹھا ہونا چاہیے، اور پاکستانیت بھی اکٹھا۔
جو پاکستان کی ریاست ہے، اس ریاست کے کیا ہم پر حقوق ہیں؟ ہم اپنے حقوق تو ریاست سے مانگتے ہیں، ہر آدمی احتجاج بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریاست کو ہم نے کیا دیا ہے؟ ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کے سوچے کہ ہم ریاست کو وہ چیز دے رہے ہیں جو ریاست کی ہم پر فرائض ہیں۔ یہ تو دو طرفہ ہے نا، ریاست پہ ہمارے ذمے ہیں اور ہماری حقوق ریاست کے ذمے۔ تو اگر تین چیزوں پہ ہم سارے لوگ متحد ہو جائیں، کسی پارٹی سے تعلق ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کسی خانقاہ سے تعلق ہے، کسی اور دین سے تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، کسی قوم سے تعلق ہے، کسی صوبے سے تعلق ہے، یہ تین چیزیں تو بہت آسان ہیں، انسانیت، اسلامیت اور پاکستانیت۔ تو سب سے پہلی تو اس بات کا عہد کریں کہ ہم متحد ہوں گے، کرتے ہیں نا۔ جب بھی ہم لڑے ہیں اس کا فائدہ ہمیشہ اسلام دشمنوں نے اور پاکستان دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، پوری ہماری تاریخ ہے۔ تو آپس کے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور لڑ بھی کس بات پہ رہے، لڑنے کا بھی طریقہ ہے۔ اس لیے جامعۃ الرشید میں جو دو تعلیمی نظام شروع ہوئے ہیں، ایک مدارس کے حوالے سے، ایک اسکولنگ کے حوالے سے، ان دونوں میں ہم نے 10 چیزیں پکڑی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 10 چیزیں ایسی ہیں جو مذہبی حوالے سے ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو ان کا ہم تعلیم میں کیسے حل نکالیں گے، اور 10 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں وہ چیزیں آ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے چند چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ہم اہتمام کر لیں اور ہم سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری قومی مشکلات کو تبدیل نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے اندر بھی تبدیلی نہیں لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، عہد کرنا، یہ کیا مشکل ہے؟ یا اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، کوشش کریں گے تبدیلی کی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارا استطاعت، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ اللہ نے توبہ کے دروازہ تو بند نہیں کیا، فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ دن میں گناہ کرو، 70 مرتبہ توبہ کرو تو بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو وہاں کوئی شرط ہے ہی نہیں، اور توبہ کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات میں ایک دم اس بات کا اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہم اس ملک کے لیے ہم متحد ہوں گے، اس ریاست پاکستان کی سلامتی کے لیے، بقا کے لیے ہم متحد ہوں گے۔ ہے ارادہ ہے یا نہیں متحد ہونے؟ کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، ان کا ارادہ شاید لڑنے کا ہے میرے خیال۔ سب کہیں کہ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں۔